الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الفجر سے آج کے درس کا ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، رات کی جب چلنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مند کے واسطے قسم کافی نہیں ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ عادیوں کے ساتھ کا مطلب قوم عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سبھوں نے شہروں میں سرکشی کی، سر اٹھا رکھا تھا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ میرے محترم ساتھیو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفجر یہ تھوڑی سی لمبی سورت ہے۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کے مقابلے میں چھوٹی تھیں، اور کئی صورتیں تو بہت چھوٹی تھیں، لیکن یہ صورت چونکہ لمبی ہے اس لیے ایک درس میں ہم ختم نہیں کر پائیں گے، یہیں تک ہم رکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزوں پر، کچھ باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے 4 باتوں کی قسم کھائی، فجر، 10 راتیں، اور اسی طرح طاق اور جفت، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ آیت نمبر 5، هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ یعنی اس میں جو قسم ہے، اللہ رب العالمین نے جو 5 چیزوں کی قسم کھائی، عقل مندوں کے لیے اس میں جو قسمیں ہم نے کھائی ہیں وہ کافی ہے۔ تو یہاں عقل مند کا لفظ جو اردو میں ہم استعمال کر رہے ہیں، عربی کا کون سا لفظ ہے اس کے؟ حجر ہے۔ کیا ہے؟ اور اس کے آگے لفظ استعمال ہوا ہے ذی۔ تو حجر بمعنی عقل اور دین جو استعمال ہوا، جبکہ حجر کے معنی روکنے کے ہیں، تو یہاں عقل کو حجر اس لیے کہا گیا کہ وہ انسان کو غیر مناسب باتوں اور غیر مناسب کاموں سے روکتی ہے۔ اب ایک طرف یہ معنی آپ سمجھیے اور غور کیجئے اس پر، اور دوسری طرف قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس میں عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اس طرح جو بار بار کہتا ہے اس پر بھی تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اور روزانہ ہماری جو نافرمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اطاعت و فرما برداری کم ہو رہی ہے، اس کا بھی ہم تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اللہ نے جو عقل ہمیں دی، کیا اسی لیے ہے کہ ہم اس کو غلط کاموں میں استعمال کریں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں؟ اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے روکا ان سے نہ رک کے ہم اللہ کے خلاف بغاوت پر آ جائیں، یہ عقل مند کی نشانی نہیں ہے۔
کہ وہ اپنے محسن کا ناشکرہ بنے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بعض قوموں کے حالات کو انتہائی مختصر انداز میں بیان کیا، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون اور ان کے لوگوں کے۔ تو فرعون کے بارے میں جو فرمایا تو کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا۔ فرعون کے لیے یہ صفت کے طور پر کیوں استعمال کیا گیا، میخوں والا؟ اس نے اپنے ملک کو یوں مضبوط کیا گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ فوج اور لشکروں وغیرہ کے ذریعے جو کچھ اس نے اپنے ملک میں ایک سخت قانون چلا رکھا اور جس طاقت کا وہ استعمال کرتا تھا، وہ ایسے سمجھتا تھا کہ جیسے کبھی اس کا ملک ختم ہوگا ہی نہیں، اس پر کبھی زوال آئے گا ہی نہیں۔ یہی خیال کرتا ہے کہ اس کا معاملہ مضبوط ہی رہے گا کیونکہ پورے ملک میں اسی کی چلتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے اور بھی جگہوں پر، سورہ زخرف ہے اور جگہ، فرعون اپنے قوم والوں سے کہتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی اور مذاق مسخرہ پن کرتے ہوئے کہ اسے تو بات بھی کرنے بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یوں مذاق اڑاتے ہوئے اپنے بارے میں وہ کیا کہتا ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو میرے ملک میں کس طرح سے نہریں چل رہی ہیں، کس طرح کی ہریالی ہے، کس طرح کی خوشحالی ہے، کیا یہ سب ختم ہوگا؟ میں ان سب کا مالک نہیں ہوں؟ یعنی ان چیزوں پر اس کو بڑا فخر تھا، گویا ایسا تصور اس کا تھا کہ کبھی یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جو جیسے فخر کرتا ہے، جو جس طرح کی سرکشی کرتا ہے، جو مال و دولت کے چکر میں پڑ کے جس طرح کے تکبر اور گھمنڈ میں پڑ جاتا ہے، اسی طرح کی سزائیں اللہ رب العالمین اس کو دیتا ہے۔ کیسے اللہ نے اس کو برباد کیا، رسوا کیا؟ خود اس کے اپنے ملک میں بھی نہیں بلکہ باہر، اور اس تفصیل میں جائیں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ میرے بھائیو ذرا غور کرنا اس بات پر، آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک بات اس سے ملتی جلتی گزری کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میری نوکری اچھی ہے، میری کمائی اچھی ہے، میں تو صحت مند ہوں، کوئی کمی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، گانے سن رہا ہوں، فلاں گناہ میں ہوں، آخر اس سے کون سا نقصان مجھے ہو رہا ہے؟ حالانکہ اس پر کوئی نہ کوئی عذاب کا کوڑا برس رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا شعور، اس کا احساس اسے نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، یہاں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان سب پر کا مطلب کون؟ جن کا ذکر ابھی گزرا ہے نا، عادیوں کے ساتھ کیا کیا تیرے رب نے، ثمودیوں کے ساتھ کیا کیا، فرعون جو میخوں والا تھا، ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہاں غور کیجئے، صوت کوڑے کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں تلوار یا کڑک، بجلی، کوئی اور لفظ ذکر کرنے کے بجائے عذاب کا کوڑا کیوں کہا؟ تو ابن عطیہ نے کہا عذاب کا کوڑا بطور استعارہ ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تلوار وغیرہ سے ایک ہی وار میں کام تمام ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے نا، بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو جبکہ کوڑا میں کیا ہے، کیا ہے؟ تکرار، کنٹینیو چلتے رہتا، مستقل، یعنی اس کو جو تکلیف ہے وہ ایک مرتبہ میں ختم نہیں ہو گئی، بلکہ سیکنڈ گزرنے کے ساتھ، منٹ گزرنے کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ، جیسا جیسا کوڑا برس رہا ویسا ویسا اس کو تکلیف کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں،
تلوار وغیرہ سے ایک ہی وار میں کام تمام ہوتا ہے، جبکہ کوڑا میں تکرار ہے، یعنی بار بار برستا ہے۔ زمخشری نے کہا کوڑا کے ذکر میں دنیاوی عذاب کی طرف اشارہ ہے، جو آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخت ہے، ہلکا ہے؟ ہلکا ہے۔ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں ہلکا ہے، جس طرح کوڑا تلوار سے ہلکا ہے، ایک ناحیے سے۔ مقصود بتانا یہ ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی اسی طرح کرتے رہیں گے تو دنیا آخرت دونوں جگہ کے عذاب میں پس جائیں گے۔ اگر نیکی پر زندگی گزرے گی، اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی، دنیا میں کچھ تکلیفیں آزمائشیں آ بھی جائیں، آخرت میں جو اس کا بہتر بدلہ ملے گا اس وقت بڑی خوشی اور راحت ایسی ملے گی کہ دنیا کی کسی تکلیف کا کوئی احساس تک انسان اس کو یاد بھی نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک ایسا آدمی جس نے کبھی سکھ اور آرام دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیشہ مصیبتوں میں زندگی گزری اس کی، سکھ چین آرام کیا ہے پتہ ہی نہیں اس کو، لیکن ایمان پر تھا، نیک عمل کرتا تھا۔ اس کو لایا جائے گا اور یوں ایک بار صرف جنت میں داخل کر کے نکالا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تو کتنے دن تکلیف میں گزارا؟ تو کہے گا کہ میں تو کبھی تکلیف میں تھا ہی نہیں، صرف جنت میں ایک مرتبہ یوں داخل ہو کے نکالے جانے پر۔ اب جو مستقل اسی میں رہیں تو وہ دنیا کی تکلیفوں کو کیا یاد کریں گے؟ اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اس نے سکھ چین آرام ہر طرح کی راحت میں زندگی گزری اس کی، لیکن ایمان پر نہیں، نیک عمل پر نہیں گزری زندگی، اللہ اس کو ایک مرتبہ جہنم میں جھونک کے نکال دے گا۔ پوچھے گا دنیا میں کبھی تم نے کوئی سکھ اور چین و آرام دیکھا؟ تو کیا کہے گا؟ میں نے کبھی کوئی ایک سیکنڈ کے لیے راحت بھی نہیں پائی وہاں پر۔ تو جہنم ایسی سخت چیز ہے، اس لیے میرے بھائیوں نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ سارے دروس، سارے محاضرات، سارے جمعہ کے خطبے، سب چیزوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں، آخرت میں حساب دینا ہے۔ یہاں رب چاہی زندگی گزاریں، جنت میں ہم اپنی من چاہی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم اپنی خواہش پوری کریں گے، اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہیں گے، تو وہاں پھر آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ سنتا اور دیکھتا ہے، یعنی اس کی مخلوق جو کچھ کر رہی ہے گھات لگا کر دیکھ سن رہا ہے، ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دنیا و آخرت میں بدلہ دے گا۔ ساری مخلوق اس کے سامنے پیش ہوگی، ان کے درمیان عدل کا فیصلہ فرمائے گا، جو جس کا مستحق ہے اس کو وہی دے گا، اور اللہ تعالی ہر طرح کے ظلم سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، کسی پر تھوڑا بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو اب گھات لگا کے رہنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جو انسان کسی چیز کے پیچھے گھات میں لگا ہو، وہاں کوئی بھی حرکت، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ رہ سکتی؟ نہیں رہ سکتی نا۔ تو ہم بھی اسی طرح سب کے سب اللہ رب العالمین کے علم میں، اس کی نظر میں ہیں، کوئی چیز ہماری اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اسی کے مطابق وہ ہم کو اس کا اجر دے گا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، معزز بھائیوں، یہ چند آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 14 تک، ان میں جو قابل غور نکات تھے وہ بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد انسان کس طرح اس کی حالت ہوتی ہے، دنیا میں کیسی وہ زندگی گزارتا ہے، جنت میں کس کو
اللہ رب العالمین خوشی خوشی راضی برضا بلاتا ہے، ان باتوں کا ذکر انشاءاللہ سورت کے اگلے حصے میں ہے جو آگے درس میں آپ کے آنے والے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔